قرآن پڑھ دے محمد، وہ محمد کی بولی بولتا ہے۔ عمر نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، آج عمر محمد کی بولی نہیں بولے گا، اور آج مکہ میں کوئی بھی محمد کی بولی نہیں بولے گا، یہ قصہ ہی میں تمام کر دوں گا۔ ہاتھ میں تلوار اٹھائی، آج محمد عربی کا سر معاذ اللہ قلم کر دوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، قرآن کی پاور کو دیکھنا، لوگوں ذرا غور کرو، قرآن نے بڑے بڑے طوفانوں کے رخ پھیر دیے ہیں، قرآن نے بڑے بڑے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے، قرآن نے دریاؤں کو پھیر دیا ہے، قرآن نے سمندروں کو لوگوں پھیر دیا ہے۔ ذرا غور کر، تو نے قرآنی کو تو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے برباد ہے۔ عمر ہاتھ میں تلوار لے کے نکلا، آج نبی کا مرڈر کروں گا، آج نبی کا سر کاٹوں گا۔ لوگوں تلوار لے کے جلال میں نکلے ہیں، کسی نے عمر کے ہاتھ میں تلوار دیکھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج مکہ کا دبنگ ہاتھ میں تلوار لے کے آپ کا طرف رک کر کے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر نیت اچھی ہے تو عمر کا استقبال ہوگا، اور اگر نیت خراب ہے تو عمر کا سر ہوگا اور عمر کی تلوار ہوگی۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگو حضرت عمر تلوار لے کے نکلے، راستے میں ملاقات کسی نے کی، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا آج اسلام کا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ آج اسلام کا پودا جڑ سے اکھاڑنے جا رہا ہوں۔ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ کے اندر جو چمے گوئیاں ہو رہی ہیں آج مکمل طریقے سے ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج جو مکہ میں نیا دین آیا ہے، محمد نام کا کوئی شخص ہے، آج ان کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگوں ذرا غور کرو، کسی نے کہا تھا عمر، ارے محمد عربی کا سر بعد میں قلم کرنا، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ اپنے گھر کی تو خبر لے، اسلام تو تیرے گھر میں آ گیا ہے۔ کہا قرآن نے پورے مکہ کا جو ہے چین و سکون چھین لیا، جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کے محمد عربی کا مذہب اپنا لیتا ہے۔ کہا عمر وہی تو قرآن ہے جو تیرے گھر تک پہنچ گیا، جسے تو روکنے چلا ہے وہ قرآن تیرے گھر تک پہنچ گیا۔ لوگوں تم قرآن کو آگے تو کرو، اتنی پاور ہے اس کے اندر، اتنی پاور ہے، یہ ہر جگہ تمہیں راستہ دکھائے گا۔ بے شک بے شک، پل صراط بڑا خطرناک راستہ، وہاں بھی انشاءاللہ یہ تمہیں راستہ دکھائے گا اور جنت میں لے کے جائے گا، مگر قرآن کا دامن پکڑو میرے بھائی، تم نے پکڑا نہیں۔ جتنی محبت تم نے دنیا میں بالی ووڈ سے کیا، ہالی ووڈ سے کیا، تم نے جتنی محبت دنیا سے کیا، کاش اس کی آدھی محبت بھی اگر قرآن سے کر لیتے نا تو قرآن تمہیں کامیاب قوم بنا کے چھوڑتا۔ عمر نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے عمر، تیری بہن ایمان لے آئی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ تیری بہن ایمان لے آئی ہے، قرآن پڑھتی ہے۔ عمر نے کہا بہن قرآن پڑھتی ہے تو پہلے سر بہن کا کاٹوں گا، اب محمد عربی کا سر بعد میں، پہلے بہن کا سر کاٹوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمر تلوار لے کے بہن کے گھر آئے، جیسے ہی دروازے سے اندر انٹر کیا، اندر داخل ہوئے تو بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ بولو نا یار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، عمر نے بہن کو قرآن پڑھتے دیکھا، جلال میں آگے تلوار سوت کے بہن کی طرف بھاگے۔ بہن نے قرآن جس کی تلاوت کر رہی تھی روک دیا، اس نسخے کو چھپا دیا۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمر آئے کیا کر رہی تھی؟ کہا عمر جو میں کر رہی تھی وہ تیرے مطلب کا کام نہیں ہے، چونکہ عمر نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا نا۔ حضرت عمر جلالی شخص، بس بہن پہ ٹوٹ پڑے۔ لوگو عمر جیسا جلالی شخص، عمر جیسا طاقتور شخص، پاورفل شخص، عمر جیسا پہلوان شخص بہن پہ ٹوٹ پڑا، اتنا مارا کہ بہن کے جسم سے خون نکلنے لگا۔ اللہ اکبر۔ سگی بہن کو عمر، اس لیے کہ عمر کا جلال بڑا خطرناک تھا، جلال آیا تو اب دیکھا ہی نہیں کہ بہن ہے، اتنا مارا۔ وہ قرآن کہ جس کو میں روکنے کے لیے نکلا ہوں تو پڑھ رہی ہے، جس کا میں گلا کاٹنے کے لیے نکلا ہوں تو فالو کر رہی ہے۔ لوگوں بہن نے کہا بھائی ابھی تو جسم سے خون نکلا ہے، اگر اس جسم سے جان بھی چلی جائے تو تجھے قرآن نہیں دے سکتی ہو۔ کیا بات ہے، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
ابھی تو خون نکلا ہے، اگر جان بھی نکل جائے، روح بھی نکل جائے تو تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دوں گی عمر۔ کہا کیوں؟ بھائی سے زیادہ محبت قرآن سے؟ کہا پورے سنسار سے زیادہ محبت قرآن سے۔ عمر نے تو چند جملے سن لیے تھے، میرے بھائیو تمہیں دنیا سے کس کس سے محبت ہو گئی، کاش ایک بار قرآن سے بھی محبت کر کے دیکھ لے۔ گلفام کا میدان محشر میں دامن پکڑ لینا، اگر تجھے کامیابی نہ ملے اس سے بڑی ضمانت نہیں دے کے جا سکتا میں۔ حقیقت ہے، قرآن کا دامن پکڑ لو، اور اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی تمہیں نہ ملے تو میرا دامن میدان محشر میں پکڑ لینا اور چھوڑنا مت اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا وعدہ، میرا ایمان ہے کہ قرآن کو اگر تو نے اپنی زندگی میں رہنما بنا لیا تو خدا کی قسم تیری زندگی چمکے گی۔ عمر قرآن نہیں دے سکتی، کہا بہن ذرا یہ تو بتا اس قرآن میں ہے کیا جس کی خاطر بھائی سے مرنے تیار ہے، بھائی سے کوڑا کھانے تیار ہے، گردن کٹانے تیار ہے، قرآن نہیں دیتی۔ کہا عمر وہ قرآن پاک کلام ہے اور تو ابھی ناپاک ہے، اگر چاہتا ہے کہ قرآن تیرے ہاتھ میں دیا جائے تو پہلے پاک ہو جا، بعد میں قرآن لینا۔ آئے آئے بہن کا جذبہ دیکھو، اللہ اللہ۔ عمر نے کہا بہن قرآن نے تیری نسوں میں ایسی محبت کا جام بھر دیا کہ گردن کٹانے تیار ہے مگر قرآن کو دینے تیار نہیں۔ عمر نے کہا پھر بہن سے ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا۔ واہ واہ واہ، سبحان ذرا اللہ، زور سے بولو یار، سبحان اللہ، او بہن ذرا پڑھ کے تو سنا وہ ہے کیسا، جس کی وجہ سے تیرے اوپر ایسا خمار چڑھا ہے، قرآن کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ کوئی نشہ ہی اثر نہیں کرتا۔ لوگوں حضرت عمر بہن کے پاس بیٹھ گئے، بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اور میری بہنوں کان کھول کے سنو، اور میرے بھائیوں کان کھول کے سنو۔ تم کہتے ہو ہمارے گھر سے جنات نہیں جاتے، تم کہتے ہو ہمارے گھر سے ہوائی اثر نہیں جاتا، تم کہتے ہو ہمارے اوپر سے جادو ٹونا نہیں جاتا، تو کان کھول کے سن لے، عمر سے بڑا اس وقت جن کوئی نہیں تھا۔ عمر آیا تھا، شیطان عمر پہ سوار تھا، مگر ذرا غور کرو، جیسے ہی بہن نے قرآن پڑھنا شروع کیا عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ عمر کے غصے کا شیطان اترتا چلا گیا، اور بہن قرآن پڑھ رہی ہے، آئے آئے یاسین سبحان اللہ، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہن نے قرآن پڑھا، عمر کی آنکھ میں آنسو جاری ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ، ذرا غور کرو، پہاڑ پگھل گیا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو نہیں تھا، بلکہ آج ایک مکہ کا سب سے بڑا پہاڑ پگھل رہا تھا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو، بہن پڑھتی جا رہی ہے، عمر روتا جا رہا ہے، بہن آگے بڑھی، دل بے قابو ہو گیا۔ عمر نے کہا بہن اب تلاوت کو بند کر دے، آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آج میں نے قرآن کو سمجھ لیا ہے۔ بہن قرآن لاجواب ہے، اللہ اللہ۔ اب حضرت عمر کہہ رہے تھے او میری بہن، جب قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ ہائے ہائے ہائے، دل بے قرار، عمر تڑپ رہے ہیں۔ او لوگوں ذرا غور کرو، اب ذرا غور کرو، ابھی تو بہن کو کوڑا مار رہے تھے، ابھی تو بہن کو لہو لوہان کر دیا تھا۔ لوگوں عمر پہ کسی ہتھیار کا کام نہیں چلا، بہن کا پیار کام نہیں آیا۔ بہن کا بھی پیار بڑا زبردست ہتھیار ہے، بہت زبردست ہتھیار ہے، مگر بہن کے پیار کا ہتھیار کام نہ آیا۔ کام نہیں ہے، بے شک۔ لوگوں کسی کی پاور کا ہتھیار کام نہ آیا، کام آیا تو قرآن کا ہتھیار کام آیا۔ ہائے ہائے ہائے، عمر سے زیادہ سخت معلوم ہے آپ کو
آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہو سکتا اتنا سخت آدمی، مگر جب قرآن سامنے آیا تو پھر عمر نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ذرا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ خالی تقریر مت سمجھنا کہ ہم ویڈیو میں بہت سنتے ہیں مفتی گلفام کو، یوٹیوب پہ بہت سنتے ہیں، بہت سنتے ہوگے، تقریر بھی سنا کے جا رہا ہوں اور زندگی سنبھال کے جا رہا ہوں۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ میں خالی تقریر نہیں کرتا میرے بھائی، میں تو 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا کے جاتا ہوں، اور اگر میرا 1 گھنٹے کا ٹیوشن کلاس پڑھا لو تو انشاءاللہ زندگی بدل کے جاتا ہوں۔ بے شک بے شک، حقیقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں توجہ کرنا ذرا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو، کہاں پہ ہے؟ دل بے قابو ہے۔ کیا چاہتا ہے میرے بھائی عمر؟ کہا بس اب مصطفیٰ کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب کچھ نہیں چاہتا، اب تو مصطفیٰ کے قدموں پہ جاؤں گا اور کلمہ پڑھوں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، ادھر بہن سے قرآن سنا۔ سنو، بہن نے کوئی جادو نہیں پڑھا تھا، کوئی ٹونا نہیں کیا تھا، صرف قرآن سنایا تھا۔ اور میرے بھائیوں میری بہنوں، تمہارے گھروں میں اثر ہو، جنات کا اثر ہو سکتا ہے، ہوائی اثر ہو سکتا ہے، جادو ٹونا ہو سکتا ہے، یہ میں ماننا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مگر سن، تو ان میاں کا چکر لگانے سے بہتر ہے کہ تو بہترین روزانہ گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہاں قرآن کی تلاوت شروع کر دو میرے بھائیو، روزانہ آدھا پارا، پاؤ پارا، کوئی سورت ضرور پڑھا کرو۔ تمہارے گھر سے شیطان بھاگے گا، تمہارے گھر سے جن بھاگے گا، تمہارے گھر سے جادو ٹونا بھاگے گا، تمہارے گھر سے پریشانیاں بھاگیں گی، تمہارے گھر سے بیماریاں بھاگیں گی، تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی، رب کی رحمتیں آئیں گی، تمہارے گھر میں مسکراہٹ آئیں گی، تمہارے گھر میں خوشیاں آئیں گی، اور تمہارے گھر میں معلوم ہے رب کے فرشتے رب کے سلامی لے کے آئیں گے، رب کے سلام آئیں گے تمہارے لیے۔ مگر قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ عمر اب چلے ہیں اٹھ کے، آنکھ میں آنسو ہے، عمر چلے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں عمر حاضر ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، عمر اب بھی آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اب عمر آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آنے دو۔ میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے عمر کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عمر بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ لوگوں ذرا غور کرو، عمر کی آنکھ میں آنسو ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، گھر سے نکلا تھا تو ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جب بہن کی زبان سے قرآن سنا ہے تو ارادہ بدل گیا ہے۔ نبی نے فرمایا کیا ارادہ بدل گیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، عمر گھر سے نکلا تھا تو سر لینے کا ارادہ تھا، اب بہن سے قرآن سنا ہے تو سر دینے کا ارادہ کر کے آیا ہے، اب سر لینے نہیں آیا، سر دینے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ اب کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے آیا ہوں۔ ہائے ہائے واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان قرآن، جشن دستار بندی، مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، قرآن ہی تھا جس نے عمر جیسے پہاڑی انسان کو پھیر دیا تھا، قرآن ہی تھا جس نے عمر کو موم بنا دیا تھا میرے بھائیو، قرآن ہی تھا جس نے عمر کے دل کو مسخر کر کے عمر کے دل سے کفر کا اندھیرا نکال کے اسلام کی شمع کو روشن کر دیا تھا۔ عمر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد عمر نے سب سے پہلے کام کیا، حرم کعبہ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ کہاں کے کھڑے ہوئے؟ حرم کعبہ، ذرا زور سے بول دو آپ بھی۔ حرم کعبہ میں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جب لوگ کلمہ پڑھتے تھے تو ڈرتے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مکہ کے لوگ ہمیں ماریں گے، ہمیں پتھروں سے مارا جائے گا۔ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لوگوں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا جاتا تھا، بڑا ستایا جاتا تھا، مگر عمر نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھ کے چھپے نہیں، حرم کعبہ میں سینہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ۔ ذرا سنیں، ذرا سنیں، ذرا میرے بھائیوں ذرا سنیں، چھپے نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی،
ان کو مکہ کے کافر ہر طرف سے دباتے تھے، ہر طرح سے مارتے تھے، ستاتے تھے ہر طرح سے۔ حضرت ابوبکر کو تو ایک بار اتنا مارا تھا کہ منہ اتنا سوج گیا تھا، اتنا ورم آ گیا تھا منہ پہ کہ پہچان نہیں ہوتی تھی یہ ابوبکر یہی ہے، اتنا مارا تھا۔ امیہ نے بلال کو اتنا مارا کہ یہ جو کمل کی پیٹ کی جو کھال ہوتی ہے نا، یہ ساری کھال زمین پر رگڑنے کی وجہ سے چھل گئی تھی، اتنا مارا تھا، زخموں سے خون رستا تھا، اتنا مارتا تھا امیہ، کوڑے مارتا تھا، بھاری پتھر سینے پر رکھتا تھا۔ مگر جب عمر نے کلمہ پڑھا تو چھپے نہیں، حرم کعبہ میں سینہ تان کے۔ کسی نے کہا عمر کیا کر رہے ہو، تعداد کم ہے۔ عمر نے کہا اب تو قرآن نے جام پلا دیا ہے، اب تعداد نہیں دیکھنی ہے، اب ان کے سینوں پہ چڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ زندہ باد۔ سب کرے عمر کو کیا ہو گیا، آئے عمر کو کیا ہو گیا۔ مکہ کے لوگ اکٹھا ہو کر ٹوٹ پڑیں گے، مٹھی بھر مسلمان ان کا خاتمہ کر دیں گے، عمر کو کیا ہو گیا۔ لیکن میاں جس پر قرآن کا نشہ چڑھا ہو وہ کہاں کسی سے ڈرے، ہے قرآن کا نشہ ہی تو اتر گیا ہمارے پاس سے، ہمارے اوپر قرآن ہی کا تو نشہ نہیں ہے جو پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے۔ جس دن قرآن کا نشہ تیرے اوپر چڑھ گیا نا، پوری دنیا تو سے ڈرے گی۔ قرآن کا نشہ چڑھا اپنے اوپر۔ عمر حرم کعبہ میں آ گئے، سب کہہ رہے تھے عمر آ گئے، کہیں پورے مکہ کے لوگ عمر پر ٹوٹ نہ پڑیں، کہیں ایسا نہ ہو ابو جہل اپنے ساتھیوں کو لا کے عمر کا مرڈر نہ کر دے، کہیں عتبہ و شیبہ نہ آ پڑے، کہیں ابو لہب نہ آ جائے۔ مگر جلسہ میں آنے والوں قرآن کی پاور دیکھو، عمر حرم کعبہ میں آ کے خالی کھڑے نہیں ہوئے، حرم کعبہ میں آ کے عمر خاموش نہیں رہے، حرم کعبہ میں آ کے حضرت عمر نے اعلان کیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، چند مٹھی بھر مسلمان دیکھ رہے ہیں، عمر کے جذبے کو سلام ہو کیا گیا۔ عمر کو حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے بآواز بلند اعلان کر رہے ہیں، او مکہ کے ٹھیکیداروں، او مکہ کے دبنگوں، او مکہ کے بدماشوں، میں نے سنا ہے کلمہ پڑھنے والے کو تم پتھر مارتے ہو، قرآن پڑھنے والے کو کوڑا مارتے ہو۔ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ماں نے دودھ پلایا ہے تو عمر کے سامنے آ کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ سلمان بھائی تھوڑا بات اور بڑھائیے، اس کا تھوڑا سا اور بڑھائیے۔ ہاں میرے بھائیو ذرا سنو، اے نوجوان لال ٹوپے والو، یہ کہاں اٹھ رہے ہو؟ اے میرے بھائی یہ جانے کا وقت نہیں ہے، نوجوانوں جس دن تم سدھر گئے پوری قوم سدھر جائے گی۔ بے شک بے شک، میں صحیح بتا رہا ہوں، تمہارے اوپر قرآن کا رنگ چڑھانا چاہ رہا ہوں میں۔ اب بھی تم جا رہے ہو، اگر تم اب بھی جاؤ گے نا تو پھر دنیا تمہیں دنیا سے بھیجنے کے فراق میں لگی ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، دنیا چاہتی ہے کہ تمہیں دنیا سے بھیج دے۔ میرے بھائیو یہ تھوڑی سی دیر کی تقریر ہے، آج بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنے لگ گیا میں، بس تھوڑا سا سبق سن لیجئے، یہ سبق شاید پھر سننے نہ ملے۔ عمر اعلان کر رہا ہے، آؤ عمر کو کلمہ پڑھنے سے روکو، دیکھتا ہوں کس میں طاقت ہے، مجھے کلمہ پڑھنے سے روکو گے۔ اور مکہ کے لوگوں سنو، خطاب کا بیٹا ایمان لے آیا ہے، خطاب کا بیٹا عمر کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اب میں پڑھ کے دکھاتا ہوں، آؤ آؤ، کون عمر کو روکے گا؟ مگر سن لو، عمر کو روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا، آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے۔ آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے۔ یار قرآن نے کیا نشہ چڑھا دیا تھا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا نشہ۔ آج بھی ایک بات بتاؤں میں آپ کو، آج بھی جب جب اسلام پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو یہ قرآن کے پڑھنے والے ہی آگے آتے ہیں۔ بے شک بے شک، صحیح بتانے ہیں، یہی آگے آتے ہیں، سینہ اور چھاتی کو آگے کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، قرآن کیا چیز ہے، تم نے قرآن ہی کو تو ذرا بھلا دیا۔ عمر نے کہا مگر آنے سے پہلے اپنی بیویوں سے کہہ کے آنا کہ آج کے بعد سنگار کرنا بند کر دینا، کیوں کہ عمر سے مقابلہ بدوا ہونے والی ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب تک تو عمر سے مکہ کے لوگ ڈرتے تھے، عمر نے کلمہ پڑھا تو اب تو شیطان بھی، جس گلی سے عمر نکلے شیطان بھی راستہ کاٹ جاتا تھا۔ اللہ، واہ 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 واہ، عمر آ رہا ہے،
جی جی ہائے ہائے ہائے، جن نوجوانوں کو گندے خواب دکھتے ہیں رات میں، گندے، اور جن عورتوں کے بچے پیشاب کر لیتے ہیں بستروں پہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ، یا علی یا عمر، یا علی یا عمر، یا علی یا عمر، یہ نام پڑھ کے سینے پہ پھونک کے 3 بار تالی بجا کے سو جانا، نہ تجھے گندا ڈراؤنا خواب دکھے گا، نہ بچہ بستر پہ پیشاب کرے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یہ پاور ہے عمر کے نام میں آج بھی۔ جب عمر کے نام کا یہ عالم ہے تو پھر ذات عمر کا عالم کیا ہوگا؟ ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ جنوری کے مہینے میں عمر کو دیکھ کے پسینے آتے تھے، پسینے۔ اگر آج ہوتا نا عمر تو جو کتنے تو ایسی بوڑیا بسترا باندھ کے جھولا اٹھا کے نکل لیتے، ہاں صحیح بتا رہا ہوں، کتنے تو تھیلا اٹھا کے خالی عمر کے نام سے نکل لیتے۔ ہائے 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 میرے بھائی ذرا سنو، ہائے ہائے، عمر ایک شرابی آ رہا، شراب لے کے ادھر سے جا رہے عمر، شرابی نے دیکھا ادھر سے عمر آ رہا، میں ادھر جا رہا ہوں، بس ملاقات ہونے والی ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگے تو شرابی کی تو کیا اوقات ہے، نشہ ہی اتر گیا۔ شرابی کا نشہ بڑی جلدی اتر جا، 2 پھیٹ لگ جائیں اگر اس کے صحیح کر کے، اسی وقت آ جا ہوش میں، بس حقیقت بتا رہا ہوں میں۔ ہاں کچھ کا تو اترتا ہی نہیں ہے، اترتا ہی نہیں ہے، اترتا ہی نہیں ہے، وہ بعض کا 2 منٹ میں اتر جا۔ ہاں عمر کو دیکھا بڑا ٹلی ہو کے آ جاتا، جھومتا گھومتا، اور ایک لگا کے آ رہا تھا اور ایک لے کے آ رہا تھا، ایک تو لگا لی تھی اور ایک لیے ہوئے تھا، گھر لگاؤں گا جا کے، اور عمر کو دیکھ لیا، سارا نشہ اتر گیا، اسی وقت نشہ ختم۔ عمر عمر بس نشہ اتر گیا، اب اسے کہاں پھینکوں جو ہاتھ میں ہے، دیکھ لے گا عمر، اسے کہاں پھینکوں میں جو میرے ہاتھ میں، عمر جو دیکھ لے گا۔ وہ چادر میں اندر بغل میں چھپا لی، اور چھپا کے اندر سے توبہ کی، میرے مولا آج عمر سے بچا لینا، آج کے بعد پینا تو دور کی بات، چھوؤں گا بھی نہیں، پینا تو دور کی بات، توجہ کیجئے، پینا تو دور کی بات، چھوؤں گا بھی نہیں۔ اور اللہ وہ ہے جو دل کی آواز کو سن لیتا ہے، بے شک بے شک بے شک، اور اگر توبہ سچی ہو تو اللہ فوراً قبول بھی کر لیتا ہے۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے ہیں اب، اگر توبہ سچی ہو تو اللہ قبول بھی کر لیتا، بس اس نے توبہ کی، مولا آج عمر سے بچا لے۔ اگر اس نے ہاتھ میں شراب دیکھ لی تو خیر نہیں ہے میری، پتہ نہیں کیا ہوگا، مولا آج کے بعد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، آج عمر سے اگر بچا لیا تو آج کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، عمر کا سامنا ہو گیا، عمر نے دیکھا، رک، بس یہی نہیں چاہتا تھا جو ہو گیا، رک جی حضور کیا ہے، ہائے ہائے، اور کیا تھا آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، کیا تھا، نشہ بھی اتر چکا تھا، ہوش میں تھا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، کیا ہے، ڈرتے ڈرتے کانپتے لفظوں میں، کپ کپاتی آواز میں عمر سے کہا، دودھ ہے۔ بوتل میں کیا ہے، ٹھیک ہے، شراب، مگر توبہ سچے دل سے کر چکا تھا، توبہ سچے دل سے، اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں نیک ہو جاتا ہے، اور جو توبہ کر لے پھر اس کے بارے میں کبھی لوگوں تم زبان درازی نہ کرو کہ یہ پہلے کیا تھا، اس لیے کہ جو اب ہے وہ سب ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر دودھ ہے تو بوتل کھول کے دکھا، جیسے ہی چادر سے نکالا تو حقیقت میں اللہ نے اسے دودھ میں بدل دیا تھا۔ لوگوں اگر سچے دل سے توبہ کر لو تو یہاں کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے اور وہاں کی سزا سے بھی بچ جاؤ گے، یہ سچی توبہ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو توبہ سچی ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد،
زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، واہ واہ۔ قاری دانش صاحب، یہ لوگ اتنا اچھا اس وقت سن رہے ہیں کہ 10 بجے کے ٹائم بھی نہیں سنا ہوگا اتنا اچھا۔ آپ دیکھ لیں، حقیقت بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں سننا۔ کون ہے پیچھے یہ؟ آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی کو سننا کہتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ سننے تو میں بہت دل سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ جب تک جیو گے اس تقریر کو یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ ہاں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب سنیے، اب سنیے بہت محبت کے ساتھ، اور اگر کسی کو اٹھنا بھی ہے نا تو تھوڑی دیر برداشت کر لے، بیٹھ جائے، اس لیے کہ روزانہ تو سوتے ہی ہو، ایک رات ایسی بھی کر لو آج جو نبی کی محبت میں جاگے ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا تو دودھ بن گیا تھا، لوگوں توبہ کیا سچی کری کہ اللہ نے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر نے کلمہ کیا پڑھا؟ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے سورما عمر کا نام سن کے گھبراتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہ پاور کہاں سے مل گئی تھی عمر کو؟ لوگوں یہ قرآن کی پاور تھی، یہ ہتھیار عمر کے ہاتھ میں قرآن آ گیا تھا۔ اب مکہ کے اندر کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے، اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر کو ٹارچر کرے، اب کسی کی طاقت نہیں تھی کہ عمر سے زبان لڑائے۔ اس لیے عمر وہ ہے جہاں عمر قدم رکھ دیتے تھے وہاں سے کفر کا اندھیرا غائب ہو جاتا تھا۔ آئے ہائے، واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ مگر میرے بھائیو، قرآن پہ عمل بھی کیسا تھا عمر کا، یہ بھی سن لو۔ جی تم کہہ رہے ہو کہ مولانا قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، عمر بھی مانتا ہے، پھر اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ وجہ یہ ہے لوگوں، ہم صرف زبان سے مانتے ہیں قرآن کو، عمر میدان عمل میں مانتا تھا قرآن کو۔ حضرت عمر کے گھر میں کبھی کبھی بڑی غربت بھی ہوتی، کھانا بھی نہیں بنتا تھا، اور کبھی کبھی تو عمر پتھر کا تکیہ لگا کے مسجد نبوی کی ننگی زمین پہ سو جاتا تھا۔ اللہ، ہائے ہائے ہائے، ذرا غور کریں، ذرا غور کریں۔ ایک دن حضرت عمر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے، کھانے میں اور معاملات میں تھوڑے بہتر ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے فرمایا کسی غریب کو گود لے لیتے ہیں، گھر کے حالات کچھ بہتر ہیں، روزانہ ہمارا گھر سے اس کے گھر کھانا پہنچا دیا کریں گے۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، ہم تھوڑے سے مالدار ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں فلاں گاڑی خرید لیں اور فلاں موبائل خرید لیں، بات ہے، ہیں 4G ہے ہمارے، 5G آ گیا، اسے دیکھیں، ہے نہیں میرے بھائیوں؟ اچھا خاصا چل رہا، مگر پھر بھی موبائل کو بدلنے کے چکر میں لگا، بات ہے، اپنے آپ کو نہیں بدل رہا، موبائل پہ موبائل بدل رہا۔ موبائل کتنے بدل دے؟ 1 لاکھ کا نہیں، 1 کروڑ کا موبائل لیا، جب تک خود کو نہیں بدلے گا تو کامیاب نہیں بن سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ، حقیقت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل، موبائل سے نہیں سب کچھ ہوگا۔ موبائل تو جو 50,000 کا کام کر رہا وہی 5,000 کا بھی کام کرے گا، بات سب وہی کرا رہے ہیں، کوئی لوکل نہیں کرا رہے، آپ سب وہی کام کرا رہے ہیں، کہنے اس کا کیمرہ اچھا، اس کا وہ اچھا ہے، دل کا کیمرہ بھی تو اچھا کر لے، ہائے ہائے، واہ واہ، ہے زندہ باد، اس میں تو بڑا گندا ہے، ہاں، دل کا کیمرہ اتنا گندا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تجھے موبائل کا ہی کیمرہ اچھا چاہیے، بات حقیقت، دماغ کا کیمرہ بالکل خراب ہوا پڑا، اس کو بھی ذرا صحیح کر لے میرے بھائی، دل کا کیمرہ بھی صحیح کر لے میرے بھائی۔ اللہ پیسہ دے، میں منع نہیں کر رہا، اپنے پہ بھی خرچ کرو، لیکن اللہ اگر پیسہ دے تو دیکھو کہ ہو سکے تو اسے دین پہ بھی ذرا خرچ کر دیا جائے۔ بے شک بے شک بے شک، واہ واہ واہ، اگر اللہ تمہیں 100 روپیہ دے تو میرے بھائیو 10 روپیہ کم سے کم یہ آپ حوصلہ رکھو کہ مجھے یہ دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے کسی طرح سے بھی کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی طرح سے بھی کروں، مجھے دین پہ خرچ کرنا ہی کرنا۔ حضرت عمر نے بیوی سے فرمایا، او شریک حیات، گھر میں کھانے کے حالات کچھ اچھے ہیں، لاؤ مدینہ میں کسی غریب کو تلاش کے اسے گود لے لیتے ہیں، روزانہ اس کے گھر پہ کھانا بھیجایا کریں گے۔ سبحان اللہ، اور بھائی حضرت عمر کا احساس اتنا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا، بس کھانے کے معاملے تھے، اس میں بھی لال تھے، کبھی پک گیا اور کبھی فاقا، یہ تھا حضرت عمر کا حال۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں ذرا توجہ کرو، جو بچہ پیسے سے ذرا تھوڑا تک تنگ رہے گا وہ ہمیشہ قابل بنے گا پڑھ کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاں،
اور مدرسے کے بچوں کو نے اتنا بھی تنگ نہیں رکھنا کہ بیچاروں کے خرچ نہ ہو سکیں، لیکن اتنا زیادہ پیسہ دے دینا کہ اس کی توجہ بڑے موبائل کی طرف چلی جائے، بڑی عیش و عشرت کی طرف چلائے، پھر وہ بچے پڑھ نہیں پاتے، وہ چاہے کالج کے بچے کیوں نہ ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو اتنا تنگ بھی نہیں رکھو، ضروریات ان کی پوری کر دو، اور پڑھائی کے دوران میں کبھی زیادہ پیسہ نہ دو۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، بات حقیقت۔ آپ کو یقین نہیں آگا شاید جو میں جملہ بول رہا ہوں، میں کبھی پہلے زمانے میں نہیں پڑھا ہوں، آج سے تقریباً 12 سال پہلے میں پڑھتا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور 15 سال پہلے تک پڑھتا تھا۔ معلوم ہے میرا کتنا خرچہ تھا؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب گھر سے جاتا تھا تو میری امی مجھے 10 روپیہ دیتی تھی، 10 روپیہ اونلی، اسی میں صابن نہانے کا، اسی میں کپڑے دھونے کا صابن، اور اسی میں جو ہے ناشتہ، اور اسی میں کوئی چیز کو اگر من کرنے لگا تو سب اسی میں ہوتا تھا۔ کبھی 20 دے دیا تو بڑا خوش ہوتا تھا، مزہ آ گیا، 20 روپیہ مل گیا۔ پیدل جاتے تھے مدرسے کو، اس لیے کہ سواری میں لگاتے تو اسی میں چلا جاتا، پیدل چل کے چلا جاتے تھے۔ لوگوں، میرے بھائیوں، مشقتیں کرنا سیکھو تھوڑا سا، ہے نا؟ ہم پہ تو اللہ نے سب کچھ دیا، پھر بھی روئی رہے ہیں کہ میرا تو ایک ہی منزل بنا، اس کی تو 2 منزل کھڑی ہے۔ میرے بھائی 2 کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ جھونپڑی والے کو بھی دیکھنا۔ اللہ، واہ واہ واہ، روئی رہا۔ اگر اللہ تجھے بادشاہت دے گا، تیرا رونا تو جب بھی ختم نہ ہوگا۔ تو کہے گا یا اللہ ایک دنیا اور بنا دیتا، ایک ہی تو بادشاہت ہے، ایک دنیا اور بنا، اس کا بھی مجھے بادشاہ بنا۔ ہاں، نہیں بھرتا پیٹ، اچھا خاصا ایم ایل اے ہے، ایم ایل اے سے استعفیٰ دے گا، ایم پی لڑے گا۔ ارے ایم ایل اے بنا ہوا تو تجھے تیرے سکون نہیں مل رہا تجھے؟ بات حقیقت ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، نہ بات حقیقت ہے۔ کسی کو پردھانی نہ مل رہی ہے، کوئی وارڈ ممبری کا الیکشن نہ جیت رہا۔ ارے میرے بھائی ذرا سوچو تو یار، اللہ نے جو دیا اس پر شکر کرو۔ او میرے بھائی، عمر کے گھر میں ذرا کھانے کے حالات اچھے ہوئے، کہا کسی غریب کو تلاش کریں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور عمر کی بیوی بھی عمر کی شایان شان تھی، اگر آج کی بیوی ہوتی تو ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی، تیرے گھر میں پھاقے تھے پھاقے، اب ذرا دو وقت کی روٹی کے آ گئی، اب سینہ چیرے پھر رہا کہ دیکھو، کوئی بتا رہا ہوں میں، بے شک بات ہے۔ تیرے گھر میں فاقے تھے تو کوئی بات نہیں تھی، چکی پہ چوہے جان دے رہے تھے، اور اب ذرا 2 ٹکڑے کے آ گئے، اب غریب کو دیکھتا پھر رہا، خاموشی سے گھر میں بیٹھا رہا، گھر میں۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ کہتی ہے اگر حالات اچھے تو ادھر کلا سوٹ لاؤں گی جنت کی گھاس والا۔ ارے مت پوچھو میاں، انہیں بھی مت پوچھو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہیں یہ، حساب سے کام لو میرے بھائیو۔ ہاں، میں سے بڑی طلاقیں ہو رہی ہیں اسی بات پہ، ہاں، کہ مان جا کہ نہیں مانوں گی کیا کر لے گا، کہ ابھی بتاؤں کہ بتا جو تجھ سے ہو کرو، آگے بس دے دی طلاق، کام ختم ہو گیا۔ یہی بات ہے نا؟ بڑے 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 خطرناک معاملے ہیں۔ اپنی پہ آ جائے تو ایک سانس میں 56 گالی بک کے نبٹتی ہے، اور پھر کیا کہتی ہے؟ 56 گالی بک کے میرا منہ مت کھلواؤ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، ہاں، ایک سانس میں 56 بک کے پھر کہتی ہے میرا منہ نہ کھلواؤ۔ تو میرے بھائی ذرا غور کرو، بیوی اگر نیک ہونا تو دنیا میں جنت ہے۔ اور میرے بھائیو، جب شادی کرتے ہو تو جہیز نہ دیکھا کرو، بیوی اگر نیک مل جائے تو اس سے بڑا جہیز ہو ہی نہیں سکتا، بے شک سبحان اللہ، واہ اس سے بڑا جہیز نہیں ہو سکتا۔ اگر بیوی نمازی مل جائے، قرآن پڑھنے والی مل جائے، قرآن پہ عمل کرنے والی مل جائے تو بیوی سب سے بڑا جہیز ہے۔ چکر میں مت پڑنا، جہیز کو گھن لگ جاتا ہے، اور بیوی کا اخلاق اچھا ہے تو اسے گھن نہیں لگتا، وہ تیرا اچھا اخلاق تیری نسلوں میں منتقل ہوگا، وہ تیری بیوی کا جہیز تیری نسلوں میں چمکتا نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، علماء اہل سنت۔ زندہ آباد، واہ 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 واہ۔ تم چاہتے ہو کہ جہیز ایسا ملے کہ تمہاری نسلوں میں چمکے، تو میرے بھائیوں اچھی بیویاں دیکھ لو، تمہاری نسلوں میں وہ جہیز چمکے گا۔ اور اگر تم نے مال والی دیکھی تو گھن کھا جائے گا، موٹر سائیکل پرانی ہو جائے گی، کار بھی پرانی ہو جائے گی، ایک دن بک جائے گا، جہیز کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ مگر اچھے اخلاق والی بیویاں ملی تو نسل بعد نسل یہ جہیز چمکتا نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، جہیز چمکتا نظر آئے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لال بننے آنے والوں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں میرے بھائی، اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ ہاں،
سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی اتنی رات میں تبھی تو سبحان اللہ کہہ رہا، مجھے پتا آپ میرے پاس آنے والے ہو میرے بھائی، اتنی رات میں اتنا کامیاب آپ کا جلسہ جا رہا، قاری دانش صاحب بہت کامیاب جلسہ آپ کا، اللہ سلامت رکھے، آمین آمین۔ اور 10 منٹ کی تقریر میری باقی ہے، تم کبھی سوچ رہے ہو کہ ابھی شروع ہوئی ہے؟ 1 گھنٹہ بولنا تھا مجھے، اور 1 گھنٹہ اگر 10 منٹ اور بول دوں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا۔ یہ خاکسار کی تقریر کا کمال ہے کہ 1 گھنٹہ تو ایسے گزر جاتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی شروع ہوا ہوں۔ واہ واہ واہ، بے شک صحیح بتا رہا ہوں، ورنہ آدمی تو بڑا بوجھ سمجھتا، اور اس وقت تو میرے بھائی بڑے بڑے اچھوں کو بٹھا دو، آدمی سننے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو میرے والدین کی دعائیں اور آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ حقیقت ہے بات۔ عمر کی بیوی بھی شایان شان تھی، لاجواب تھی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج کی ہوتی نہ جانے دیتی، لڑ جاتی، اب تک تو فاقے سے بیٹھی تھی، تھوڑے سے حالات کیا اچھا ہوئے، غریبوں کو دیکھنے نکل رہا، میرے ادھر 2-4 سوٹ بنا دے، 2-4 جوڑی جوتے ہوتے لے آ، بات حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی۔ مگر سنو عمر کی بیوی بولی، عمر کسی غریب گھر کو دیکھ لو، یتیم بچوں کو دیکھ لو، میں خود تو کھانا کم کھاؤں گی مگر یتیم بچوں کا پورا خرچہ اٹھائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا، سبحان اللہ، پورا خرچہ اٹھائیں گے یتیم بچوں کا، ذرا غور کرنا، پورا خرچہ اٹھائیں گے۔ ہائے ہائے یار، شوہر لاجواب تو بیوی لاجواب، بے شک بے شک۔ ہائے ہائے میرے بھائی، غوث اعظم ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ باپ جب ابو صالح ہوتا ہے نا، سیب کھا کے 12 سال باغ رکھا ہے اس کے بدلے میں، اور ماں فاطمہ ام الخیر ہو تو بیٹا عبد القادر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، واہ واہ واہ، صحیح بتا رہے ہیں بات حقیقت۔ ہاں، اور آج کے باپ پھٹی ہوئی پینٹ پہننے، اماں اتنی لمبی چوٹی کھول کے پورے گاؤں میں گھوم رہی ہے تو بیٹا نچکیا پیدا ہوتا۔ اللہ استغفر اللہ۔ میں صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے۔ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مشین میں پلاسٹک ڈالیں لوہے کی کرسی بن کے نکلے گی، غلط فہمی ہے، پلاسٹک کی نکلے گی، بات حقیقت ہے۔ ہاں میرے بھائی، جو ڈالو گے مشین میں وہی نکلے گا۔ چارہ کاٹنے والی مشین دیکھیے گاؤں میں ہوتی ہوگی، برسیم ڈالتے ہیں تو برسیم ہی کٹ کے نکلتا، چرئی نہیں نکلتی ہے۔ ہاں میرے بھائی، حقیقت بتا رہا ہوں، چاہتے ہو کہ اولادیں اچھی ہوں تو اچھے کام کرو، چاہتے ہو کہ بیٹیاں اچھی ہوں اچھے کام کرو، انشاءاللہ تمہارے نسل کے اندر تمہارے اخلاق اللہ منتقل کر دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جاؤ عمر، جاؤ ذرا لے کے تو آؤ کسی کو۔ یہاں تو اگر مسجد کے امام کی دعوت آ گئی نا 15 دن میں، تو کہتے ہیں منہ ٹیڑھا کر کے بڑی جلدی آ گئی۔ 15 دن میں مسجد کے امام کی دعوت کو کہہ رہا بڑی جلدی آ گئی۔ میرے بھائی صحیح بات تو یہ رونے کی باتیں ہیں، یہ ہنسنے کی نہیں، حقیقت بات ہے یار۔ امام تیرے گھر کھائے گا تو برکتیں آئیں گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کے پیچھے تو نماز پڑھتا تو اس کی خدمت کرے گا، تیرا مولا تو سے خوش ہو جائے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ارے غنڈے کھاتے ہیں، شرابی کھاتے ہیں، کتنے برے برے کھا رہے ہیں یار۔ ایک 5 ٹائم کا نماز پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا تیرے گھر میں کھانا کھائے گا، یہ تیری خوش نصیبی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، تیری خوش نصیبی میرے بھائی۔ اور غوث پاک تو فرماتے ہیں، کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے بہتر عمل کوئی دیکھا ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر گھر سے نکلے، لوگ ذرا غور کرو، اس زمانے کی بات ہے جس وقت میرے نبی کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، اس زمانے کی بات کرنے لگ گیا۔ یاد کرنا، میری تقریر جب میں کرتا ہوں تو یہ کمال ہے اس کے اندر کہ 80% میری تقریر سننے والوں کو یاد ہو جاتی ہے، میری گارنٹی ہے۔ بات ہے بے شک۔ ایسا کچھ نہیں کہ میری تقریر اگر آپ نے 1 گھنٹے کی سنی تو آپ 50 اور 40 منٹ کی تقریر یاد کر کے جاؤ گے، میری گارنٹی۔ وہ الگ بات ہے تم سے بولنے کا ملکہ نہیں ہے، شرم لگتی ہو نہ بول پاؤ، لیکن کسی ایک آدمی کے سامنے بیٹھو گے، میری 80% تقریر بول کے سنا دو گے آپ۔ صحیح بات۔ یہ بات بتائی تھی، یہ ایسے تھی ایسے تھی ایسے تھی، اور سبق وہی ہے جو یاد ہو جائے، ہے نا۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک، واہ واہ واہ۔ خلیفہ کون تھے اس وقت مسلمانوں کے؟ نہیں، ابو بکر۔ عمر کا نمبر بعد میں آئے گا، عمر کا نمبر 2 بعد میں، پہلے خلیفہ ابو بکر۔ خلیفہ کی حیثیت بتا دوں کیا ہوتی تھی؟ پردھان منتری اس کی جوتی کے برابر میں،
پردھان منتری کی کوئی اوقات نہیں، خلیفہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان تھا ان سب کا حاکم خلیفہ ہوتا تھا۔ واہ 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 واہ۔ بچوں بیٹا سنو ذرا سنو، آپ بھی سننا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے جو میں سنانے جا رہا ہوں، اور میں نے 10 منٹ کو کہا تھا، اس میں بھی 7 یا 8 منٹ رہ گیا ہوگا، ذرا سن لیجئے، ذرا محبت سے سن لیجئے، جانا ہے تو شوق سے جائیے مگر اتنا سن کے جائیے۔ اور میرے بھائی، حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، خلافت کا جو آفس تھا، خلافت کا جو آفس تھا، خلافت کا جو کاریالے تھا، اس کے اندر ایک رجسٹر تھا، اس رجسٹر میں مدینے کے غریبوں کے نام لکھے تھے۔ کیا نظام تھا؟ ایک کاریالے تھا خلافت کا، سب کا کاریالے ہوتا نہیں ہوتا بھائیوں، اس کاریالے میں ایک رجسٹر تھا، اور رجسٹر میں کس کے نام لکھے تھے؟ غریبوں کے، یتیموں کے۔ کیوں لکھے تھے نام؟ وہ بھی سن لیجئے، ایک نظام تھا یار، مذہب اسلام کے چاہنے والوں نے ایک نظام بنایا تھا، جتنے بھی غریب ہیں وہ پریشان، اور رجسٹر میں نام تھے۔ مدینہ میں جو امیر لوگ تھے، رجسٹر میں نام دیکھا جاتا اور کہہ دیا جاتا اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا، اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا، اس غریب کا خرچہ تو اٹھائے گا۔ اور کچھ عمر جیسے بھی ہوتے تھے جو خود سے آ جایا کرتے تھے کہ اس غریب کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ان کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا، توجہ کرنا، ایک غریب کے نام کے آگے امیر کا نام لکھ دیا جاتا تھا، اور اس سے یہ پتا چلتا تھا یہ یتیم اب یتیم نہیں رہا، فلاں امیر نے اسے گود لے لیا ہے۔ یعنی مذہب اسلام کا کتنا پیارا قانون ہے، یتیموں کو بھی یتیم نہیں چھوڑا جاتا تھا، ان کا سہارا کسی امیر کو بنا دیا جاتا تھا۔ لوگوں، جس کا جو خرچہ اٹھاتا تھا اس غریب کے نام کے ساتھ میں اس امیر کا نام بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر لوگوں خلافت کے کاریالے میں آئے، اس رجسٹر کے پاس پہنچے، رجسٹر کو کھول کے دیکھا تو غریبوں کے نام کے آگے امیروں کے نام لکھے تھے۔ عمر کو تلاش تھی کسی ایسے غریب کی جو امیر اسے گود نہ لے سکا ہو، ایسے یتیم کی جو اس کے خرچے کی ذمہ داری کوئی نہ اٹھا سکا ہو۔ لوگوں، خلافت کا رجسٹر کا پنہ پلٹا، عمر کو ایک بیوہ عورت کا نام نظر آ گیا جس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ عمر نے نام دیکھا، اس عورت کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، نہایت غریب عورت ہے۔ حضرت عمر نے اسی رجسٹر میں اس عورت کے نام کے آگے اپنا نام لکھ دیا، اس کا خرچہ آج سے عمر اٹھائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ جی جی جی، ہاں، اے بیٹے، اے ادھر ہٹ، چل جلدی ہٹ، بالکل بیٹھ جا اس وقت۔ ہاں جی جی، بے شک۔ بیٹے خاموشی سے سن لو، اور تم بہت تھوڑے لوگ ہو، عرس اعلیٰ حضرت میں 50 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اور اس میں بھی جب میں بولتا ہوں تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کون کہاں سے کھڑا ہو رہا، اور جب لوگ کھڑے ہوتے جانے لگتے تبھی مجھے کھڑا کیا جاتا روکنے کے لیے، سمجھ رہے؟ آپ بہت تھوڑے ہو، یہ تو میں محبت سے تقریر کرنا ہوں، ورنہ تقریر کرنے کا صحیح پوچھیں اس وقت میں کنڈیشن میں نہیں ہوں، اس لیے کہ اب سارے حالات اسٹیج پر اس لیے نہیں بلایا کہ میں اپنی سنانے لگوں پریشانی کہ میں یہ وہ، انہوں نے تقریر کرنے بلایا، اس لیے میں نے ڈائریکٹ تقریر شروع کر دی۔ میں نے نہیں بتایا کہ صاحب پیر میں درد ہے اور میرے سر میں درد ہے، یہ سب کچھ نہیں، میں تقریر جتنی ہو سکتی ہے میں کر رہا ہوں۔ ذرا سنیے آپ، جی، نام لکھ دیا، کس کے نام کے آگے لکھ دیا؟ اس غریب عورت کے نام کے آگے ہیں، بچوں کے آگے، عمر اس کا خرچہ آج سے اٹھائے گا، سبحان لکھ اللہ۔ دیا۔ اور یہ عورت آج کے بعد پریشان نہیں رہے گی، اب کوئی اور امیر آئے گا تو اور کو دیکھے گا اس کا کام ختم ہو گیا، کیونکہ عمر نے گود لے لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اتنی بھائیوں؟ اس کا ایڈریس اتارا عمر نے، اور ایڈریس جیب میں رکھ لیا، اب عورت کے گھر جائیں گے۔ توجہ کرنا ہے، ہمارے نیتا جی ہوتے تو پتہ کیا کرتے؟ سن لو، ہنسنے کی بات نہیں، بات جو حقیقت ہے، پہلے میڈیا والے کو بلاتے، اخبار والے کو کہتے ذرا فوٹو کھینچنا، میں جا رہا ہوں اس کے گھر پہ راشن لے کے، راشن دیتے تو فوٹو کھنچواتے۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، اگر کسی کو دو تو میرے بھائی فوٹو نہ کھنچواؤ، ذلیل نہ کرو اسے، یار اس کی مدد کرنا نہیں، اسے رسوا کرنا ہے۔ یہ حقیقت، آپ کسی غریب کو راشن کٹ دے رہے ہیں، سردی میں کمبل دے رہے ہیں، صبح کو امر اجالا کی ہیڈنگ بن گیا، یہ مدد کرنا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے۔ لوگوں، نبی فرماتے ہیں غریب کی مدد کرو تو ایسے کرو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے کیا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مفتی غلفام رضا رامپوری
नारे तकबीर, नारे रिसालत। یہ طریقہ ہے میرے بھائیوں، کان کھول کے سن لو۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو میرے بھائیوں اعلان کرا کے نہ دو، ذرا شور نہ بچاؤ، خاموشی سے دے دو۔ خاموشی سے دینا اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے۔ لوگوں، عمر نے ایڈریس تو لکھ لیا مگر دن کے اجالے میں اس بوڑھی کے گھر پہ نہ گئے۔ اللہ، واہ واہ واہ، ذرا کروٹ والے بھائی سنیں، دن کے اجالے میں اس عورت کے دروازے پہ نہیں گئے، زور سے بولو، دروازے پہ نہیں گئے۔ کوئی بتا دے پورے مجمع میں سے کیوں نہیں گئے دن میں؟ بتاؤ، لگاؤ مائیں، لگاؤ مائیں، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، آپ میں سے بتاؤ کوئی کیوں نہیں گئے دن میں؟ ہے؟ ارے ہاں، ارے تو ڈر کیوں رہے ہو؟ غلط بھی بولو گے تو میں بہت ہے تو ہوں صحیح بتانے کے لیے۔ جی جی جی، میں مذاق نہیں بناؤں گا تم سے نہیں بتایا گیا، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں۔ بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے نہیں، وہ والا میٹر نہیں ہے اپنا میں مذاق بناؤں، یار میں مذاق بنانے تھوڑی نہیں ہے، میں تو آیا ہی بتانے کے لیے ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بچہ جب شروع میں انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، جب تھوڑا چلا دیتے ہیں تو پھر انگلی چھوڑ کے اندازہ لیتے ہیں کتنا چلے گا، اور وہ پھر گرتا ہے پھر انگلی پکڑی جاتی ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ بچوں کو گرا دیا جاتا۔ میں نے انگلی پکڑ کے یہاں تک چلایا، میں یہ دیکھ رہا ہوں ایک آدھ قدم چلنے کی کنڈیشن میں ہو کہ نہیں ہو۔ واہ 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 واہ، اگر تمہارے قدم لڑکھڑائیں گی پھر انگلی پکڑوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، بول دیا کرو، غلط بھی آئے نا، دیکھو کبھی تم سے کوئی سوال کرے ہمیشہ غلط بھی جواب ہو تو دے دو، اس لیے کہ پھر وہ بتائے گا تو صحیح ہو جائے گا۔ چھپ کر نہ بیٹھو گے تو نمبر ہی نہ آئیں گے، ہے نا؟ امتحان میں جاؤ، کچھ نہ کچھ لکھ کے آؤ، رائٹنگ کے مل جائیں گے، اور جب کچھ نہ لکھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی نہیں ہوگا۔ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ عمر دن میں اس لیے نہ گئے، میں جاؤں گا تو کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی مدد عمر کرتا ہے۔ اللہ، کوئی دیکھ نہ لے کہ اس عورت کی عمر مدد کرتا ہے، ان یتیم بچوں کو عمر کھانا کھلاتا، کوئی دیکھ نہ لے۔ رات میں جاؤں گا تاکہ عمر جانے ہیں اس عورت کے یتیم بچے جانے۔ اللہ اللہ اللہ، ہمارے اندر بھی تم نے دیکھی ہے کتنی ریاکاریاں، ذرا غور کرو۔ 10 روپے مسجد میں دلا کے بھیجے، امام بھولے سے اگر اعلان نہ کیا تو آ رہا ہوتا کہ میرے 10 کا اعلان کیوں نہیں ہوا۔ صحیح بتا رہا ہوں میرے بھائی، بات حقیقت۔ ہاں، اللہ ذرا غور کرو۔ حضرت عمر نے رات میں نوٹ کر کے، یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جو میں بتانے لگا ہوں، اور تقریر بھی یہ آخر چل رہی ہے اور 1 گھنٹہ 3 منٹ تقریر ہو گئی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، چاچا ہمارے بڑی محبت سے کریں 1 گھنٹہ اور بولو، چاچا بات آپ کی بہت اچھی، بہت ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں 1 گھنٹہ تقریر سن لینا یہ کمال کی بات ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت عمر، لوگو رات کو عمر نے عشاء پڑھا، مدینے کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، سارے لوگ اپنے اپنے بستروں پہ سو گئے۔ خطاب کا بیٹا اٹھا، ایڈریس کے مطابق اس خاتون کے دروازے پہ جا پہنچا، دروازے پہ دستک دی عمر نے، رات میں سناٹا چھایا، تب دستک دی، جیسے ہی دستک دی ایک بچہ نکل کے آیا، یتیم بچہ، چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا۔ جیسے ہی بچہ نکل کے آیا حضرت عمر نے بولا، بیٹا کیا تیری ماں گھر میں ہے؟ ہاں ہے۔ اپنی ماں سے کہو، ماں آج ہمارے دروازے پہ ہمارے گھر کا خادم آیا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان خادم آیا ہے، خادم، ہائے خادم آیا۔ ماں سے کہو اگر کوئی ضروریات ہے تو بتائے، کوئی حاجت ہے تو بتائے، بیٹا کھانے میں کیا کیا لگتا ہے بتاؤ، بیٹا پورا مینو بتا دو، تمہیں کیا چاہیے عمر لا کے دے گا، آج کے بعد تمہارا کھانا عمر لا کے دیا کرے گا، آج کے بعد تمہارے پینے کا انتظام عمر کیا کرے گا، آج کے بعد تمہارے گھر میں کپڑے کا انتظام عمر کیا کرے گا۔ بیٹا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، آج عمر نے ہاتھ تمہارے سر پہ رکھ دیا ہے، جو بھی ضرورت ہو ماں سے لسٹ بنوا کے لے آؤ، کل رات کو پھر آؤں گا، تمہاری ضرورت کا سامان لے آؤں گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بچہ گھر میں گیا، اور گھر میں جانے کے بعد میں بچے نے، لوگوں ذرا غور کرو، ماں سے کہا ماں خادم آیا۔ کہا بیٹا خادم؟ ہاں کس کا؟ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ ماں سے بولو تمہارا خادم، ہمارا خادم، اپنا خادم، اس گھر کا خادم۔ ماں نے کہا بیٹا ماں بھی بڑی سچی تھی، اس سے کہہ دو کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے، ہمارے ہاں تو خادم پرماننٹ روزانہ آتا ہے۔
ہمارے یہاں تو پرماننٹ خادم آتا ہے اور ہماری ضروریات کا سامان لاتا ہے اور ہماری ضرورت پوری کر کے چلا جاتا ہے۔ بچہ آیا سچا تھا، بچے نے کہہ دیا اے انسان کسی اور غریب کو دیکھ لے، مدینے میں بڑے غریب ہے۔ میری ماں کہتی ہے ہمارے گھر تو خادم آتا ہے اور ہمارا پورا کام کر کے چلا جاتا، الحمدللہ ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے۔ سچی تھی، آج کی ہوتی تو سوچتی ہے خادم آ رہا کون سی تنخواہ دینا پڑ رہی ہے، اور صحیح بھائی تو بھی رہ لے۔ ہاں ہم تو اگر حصہ کہیں بٹ رہا تو ایک حصہ ہاتھ میں لے لیا، دوسرا حصہ ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی اپنے ہی حصے لو بس، میدان محشر میں حصوں کا بھی جواب دینا پڑے گا جو دوسروں کا لیا ہے۔ کہنے لگے منع کر دے۔ بچہ آیا کہنے لگا کسی اور غریب کا گھر دیکھ لے، ہمارے گھر میں پرماننٹ خادم لگا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا نہیں، تمہارے گھر میں نہیں آتا ہوگا کوئی۔ کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں نے رجسٹر میں دیکھا ہے تمہارے نام کے آگے کسی کا نام تھا ہی نہیں، کیونکہ جس نے جسے گود لیا تھا ان کا سب کا نام تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور تمہارے ہاتھ تھا نہیں، میں نے اپنا نام لکھ کے آیا ہوں تمہارے اس رجسٹر میں تمہارے نام کے آگے۔ تو لوگوں بچے نے جواب دیا وہ رجسٹر کا میٹر آپ جانو اور رجسٹر والا جانے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کیا رجسٹر ہے اور کہاں کاریالے کیا۔ اپنا تو اتنا پتا ہے کہ رات کو آتا ہے، ہمارے جھوٹے برتن بھی دھوتا ہے، ہمارے گھر میں جھاڑو پونچھا بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد میں جو کھانے کا سامان ہے وہ لا کے دیتا ہے، اور اگلے دن کی ضروریات کی چیز نوٹ کر کے لے جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کون ہے؟ کہا پتہ نہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے آتا ہے۔ عمر نے کہا ٹائمنگ بتا، ٹائمنگ کس ٹائم آتا ہے؟ کہا اب ہے گھر میں؟ کہا نہیں، کام کر کے چلا گیا۔ تو بچے سے کہا ٹائمنگ بتا، میں بھی تو ملاقات کروں، وہ ہے کون؟ ذرا غور کرو، بچے نے ٹائمنگ بتا دی، عشاء کے فوراً بعد آتا ہے اور جلدی سے کام کر کے چلا جاتا۔ ہم اس سے پوچھتے اتنی جلدی کیوں؟ تو وہ کہتا مجھے اور بھی بہت کام ہے، اور بھی بہت ذمہ داریاں ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، حضرت عمر نے بس دوسرا دن ہوا، عشاء کی نماز پڑھی اور حضرت عمر جلدی ہی اسی عورت کے دروازے پہ آ گئے۔ آج ملاقات کرنا تھی جو اس گھر والوں کی مدد کرتا تھا۔ حضرت عمر دروازے پہ آئے، دستک دیا، وہی کل والا بچہ نکل کے آیا۔ بچے سے پوچھا بیٹا کیا تمہارے گھر کا خادم آیا ہے؟ بچہ مسکرا کے بولا خادم اندر ہے، گھر میں جھاڑو پونچھا چل رہا ہے، ہمارے جھوٹے برتن دھو رہا ہے، ابھی ہمیں کھانا کھلائے گا، ابھی ہمارا بستر لگائے گا، ہمیں چادر اڑھائے گا، جب ہم لیٹ جائیں گے تو ہمارے گھر سے چلا جائے گا۔ بس عمر نے کہا میرے بارے میں نہیں بتانا، میں دروازے پہ کھڑا ہوں، آج پردہ اٹھا کے جاؤں گا، آج راز فاش کر کے جاؤں گا، یہ ہے کون آج پتہ لگا کے جاؤں گا۔ حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اے جلسے میں آنے والوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہیں۔ لوگوں کام پورا کرنے کے بعد یہ اندر سے نکلا، چہرے پہ نقاب ہے۔ عمر نے دامن پکڑ لیا، او نقاب پوش ذرا چہرے سے نقاب ہٹا، تو ہے کون؟ نقاب والے نے کہا عمر پردے میں رہنے دے، یہ راز میرے اور میرے مولا کے درمیان ہے، راز سے پردہ نہ اٹھا۔ عمر جیسا ضدی انسان کہا نہیں نہیں آج بتانا پڑے گا، ہے کون؟ عمر نے دامن نہیں چھوڑا۔ جب دامن نہیں چھوڑا پردے والے نے پردہ اٹھایا، عمر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر صدیق کھڑا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رامپوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ خدا کی قسم جب پردہ تھا تو مسلمانوں کا خلیفہ ابو بکر کھڑا تھا، آنکھ میں آنسو لیے، ہائے ہائے ابو بکر کھڑا تھا آنکھ میں آنسو لیے۔ عمر نے ابو بکر کا حال دیکھا، بولے میرے خلیفہ امیر المومنین آپ یار غار ہیں، آپ یار غار ہیں، ہجرت کی رات اگر نبی نے کسی کو ساتھ لیا تو وہ آپ ہے، آپ کی بیٹی نبی کی دلہن بنی وہ آپ ہے۔
ابو بکر آپ کی ایک نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر، مگر آپ رجسٹر میں نام کیوں نہیں لکھ کے آئے؟ اتنا چھپ کے کیوں کرتے ہو بچوں کی خدمات؟ کہا رجسٹر میں اس لیے نام نہیں لکھا، میں جو کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں جانوں، میرا مولا جانے، مجھے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رجسٹر کو بھی پتا لگے کہ ابو بکر کیا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ۔